السلام علیکم ناظرین، رائے اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا صوبان بیگ، اور ایک اور نیا ایپیسوڈ لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں ناظرین آپ کی ملاقات جن مہمان سے کرانے لگے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ایک جانب آپ تجارت کے شعبے سے وابستہ ہیں، پراپرٹی اینڈ اسٹیٹ اور امپورٹ ایکسپورٹ کا آپ کا بزنس ہے۔ آپ ڈیفینس کلفٹن ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن، اتنا بڑا نام ہے، مجھے بولنے میں بھی تھوڑی سی پریشانی ہو رہی تھی، اس کے پریزیڈنٹ بھی آپ رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو جہاں یہ تجارت کا ایک معاملہ ہے، تاجر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی پیش رہتے ہیں، ایک سیاسی ورکر بھی ہیں۔ موجودہ وقتوں میں آپ کلفٹن کنٹینمنٹ بورڈ کے الیکٹڈ ممبر ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے، اس کے علاوہ یونائٹڈ گروپ کے آپ چیئرمین ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں محمد ذکر مہنتی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذکر مہنتی صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن سب سے پہلے کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا۔ آپ کا جو بچپن ہے، آپ کی جو تعلیم ہے، تعلیم کا سلسلہ ہے، وہ کیسا گزرا، کہاں سے حاصل کی؟ کراچی ہی آبائی شہر تھا یا کسی اور؟ کراچی آبائی شہر ہے ہمارا جی۔ ساری تعلیم کراچی سے ہی حاصل کی ہے، اور انٹر بی کام ساری کراچی سے کی ہے۔ بی کام میں نے اسلامیہ کالج سے کیا ہے، اور ایس ایم لاء کالج سے لاء کیا ہوا ہے میں نے۔ اچھا، آپ نے ایل ایل بی بھی کیا ہے اور اس کے بعد آپ تجارت کی جانب آ گئے، یہ کیسے ہوا؟ بس یہی ہے کہ وہ پڑھنا تو خیر شوق میں تھا، کاروبار تو پہلے سے میں جب سے فارغ ہوا ہوں، میٹرک کا امتحان دیا نا، تو ہمارے والد صاحب کا کاروبار تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کل سے ادھر آ جاؤ، تو بس ابھی تک بیٹھتا رہا۔ جتنی بھی پڑھائی کی ہے میں نے یہ ایوننگ میں کی ہوئی ہے۔ تو وہ جو کاروبار تھا ابھی وہی آپ لوگوں نے کنٹینیو کیا ہے؟ نہیں، ہمارے والد صاحب کا پرانا کاروبار کپڑے کا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ اس کے بعد اور بھی کاروبار کرتے رہے، اور کچھ کاروبار میں تو اتار چڑھاؤ ہوتا ہی رہتا ہے۔ بالکل۔ فائنلی کچھ 85 سے میں پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں، جی، اور پھر 95 سے ہم نے یہ امپورٹ وغیرہ کا کام کیا ہے۔ ماشاءاللہ فرنیچر، کمپیوٹر ایکسیسریز، وی آر دی ون آف دی لارجسٹ ان پاکستان۔ تو مہنتی صاحب 85 سے یہ آپ کا پرسنل کام ہے؟ ہاں۔ تو وہاں سے آپ نے شروع کیا، اور آج آپ ماشاءاللہ اس مقام پر ہیں کہ آپ پاکستان کے ایک بہت بڑے امپورٹر کی صورت میں سامنے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے سفر کو؟ اس میں کبھی کوئی اونچ نیچ آئی، کبھی افسردہ ہوئے، کبھی کوئی ہوا کہ نہیں ہو سکتا؟ کاروبار میں اونچ نیچ تو آتی رہتی ہے، کبھی تیزی ہوتی ہے، کبھی مندی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے ہیں، تو جس طرح سے کوئی کاروبار ہم لوگ نیا اسٹیبلش کرتا گیا، ان کو ہینڈ اوور کرتے گئے۔ اچھا۔ ایک بچے کو ہم نے فرنیچر کا کاروبار دے دیا، ایک بچے کو کمپیوٹر ایسیسریز امپورٹ کرتے ہیں، اس کو وہ دیکھتا ہے، اور دونوں سے مطمئن ہے۔ میں پراپرٹی کا شعبہ دیکھتا ہوں۔ یہ بتائیے گا کہ پراپرٹی کے حوالے سے آپ سے آف کیمرہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ابھی جو موجودہ وقتوں میں خاصی لے دے ہم دیکھنے میں آئی ہے، وہ کوئی ایک صدارتی آرڈیننس آیا تھا، اس کو لے کے بڑے معاملات ہوئے تھے، وہ کیا چیز تھی؟ اور جون میں ایک صدارتی آرڈیننس آیا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں ڈاکومنٹڈ ویلیو لوگ کم لکھتے ہیں، ایکچوئل ویلیو زیادہ ہوتی ہے پراپرٹی کی۔ مطلب آپ اگر کوئی کروڑ میں خریدتے ہو تو لوگ 10 لاکھ کا لکھتے ہیں۔ تو یہ چیز کو ایف بی آر نے کہا کہ ہم اس کو امپروو کرتے ہیں، اور زیادہ ڈاکومنٹڈ اکنامی کرنا ہے ہم نے۔ تو انہوں نے جون میں ایک آرڈیننس لائے تھے کہ بھئی جو بھی ہوگا نا، وہ فل ویلیو پہ جتنے میں خریدتے ہو نا اتنے میں ہی اس کی ٹرانزیکشن ہوگی، تو اس کی ڈیوٹی وغیرہ، ٹیکس وغیرہ اتنا دینا پڑے گا۔ پھر لوگوں نے کوئی ایجیٹیشن کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت ہی کم ویلیو لکھتے ہیں لوگ پاکستان میں، ٹیکس بچانے کے لیے یا ان ڈاکومنٹڈ منی ہوتی ہے، ہم اس کو بلیک منی تو نہیں کہتے ہیں، لیکن ان ڈاکومنٹڈ منی ہوتی ہے، تو وہ چیزوں کو لوگ اس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو حکومت کا پھر حکومت سے ہمارے مذاکرات ہوئے، اور فائنلی یہ ہو گیا کہ ہم نے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ بینک کا ویلیویٹر ہوگا جو پراپرٹی کی ویلیو کرے گا، پھر پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے پھر احتجاج کر کے اس کو ختم کروایا۔ پھر ابھی ہم نے یہ جو نیا قانون آیا ہے اس میں بھی ابھی پراپرٹی میں کافی گیپ ہے۔ مطلب پہلے تو یہ تھا کہ 10% لکھتے تھے، جی، لیکن اب 25% آفیشیل ایف بی آر کی۔ اچھا، 2 ویلیو ہو گیا، ایک ڈی سی ویلیو ہے، ایک ایف بی آر کی ویلیو ہے، لیکن اس کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے، مطلب ایک ویلیو لکھی جاتی ہے 10 لاکھ کی، ایک لکھی 1 کروڑ کی، لیکن بیچ میں آپ کے جو 90 لاکھ روپیز ہیں اس پہ آپ 3% ایمینٹی اسکیم دی ہے، انہوں نے 3% بھر دیں
تو آپ کو اس کی سورس بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نے بتایا آپ لوگوں نے اس پہ احتجاج بھی کیا, تو ویسے آپ اس کو درست نہیں سمجھتے کہ سرکار کا حق بنتا ہے کہ اسے ٹیکس دیا جائے؟ نہیں, ہم درست تو سمجھتے ہیں, لیکن سرکار کو ہماری اکنامی کو ٹھیک کرنے کے لیے اور بھی اقدامات کرنے چاہیے. جب ہی جا کے ایسے ون سائیڈڈ تو نہیں ہوتا ہے نا. بالکل, دونوں جانب سے معاملہ آگے بڑھے گا. تو ابھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم گریجولی اس کو 5 سال میں ایکچوئل ویلیو پہ لائیں گے. یونٹی گروپ کے آپ چیئرمین بھی ہیں, یونٹی گروپ کیا ہے؟ یونٹی گروپ ہمارا ایک اسٹیٹ ایجنٹس کا گروپ ہے. اس کے تحت یہ ہمارے ایسوسیشن کے ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. ہر 2 سال الیکشن ہوتا ہے, اور پچھلے کوئی 3 ٹرم سے ہمارے گروپ کی میجورٹی ہوتی ہے اس میں. تو بیسیکلی اس گروپ کا کام کیا ہے؟ کوئی مقاصد ہیں, کوئی خاص؟ بھائی ہمارا موسٹلی کام ہے ویلفیئر کا. ٹھیک ہے. کوئی بروکر کو مطلب کوئی تکلیف ہے فائنینشلی, کوئی چھوٹے موٹے پرابلم ہے. دوسرا ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کمیشن دلوانا. لوگ کمیشن میں بعض دفعہ دیتے نہیں ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. تو مین ہمارا کام ہے لوگوں کی کمیشن کی ریکوری کرانا. ٹھیک ہے. تو ہماری جو ایسوسیشن ہے اس کا موٹو مین کام یہی ہے کہ ریکوری کرانا. پھر کبھی آپس کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں تصفیہ کرانا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کی ایکٹیویٹی ہے. پھر کوئی گیمز اسپورٹس وغیرہ کا پروگرام بھی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری ایسوسیشن کی ایکٹیویٹی ہے. ابھی وہ تجارتی طور پہ ہم اس کو رجسٹر نہیں کرا سکے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹریڈ آرگنائزیشن میں رجسٹر ہو جائے. مہندی صاحب, ایک چیز اور میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ لوگ کمیشن نہیں دیتے تو آپ لوگ اس میں مدد کرتے ہیں کہ کمیشن دلوایا جائے. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا یہ حق بنتا ہے اسٹیٹ کے مالک کا, لیکن دوسری جانب ہم دیکھیں تو اس میں جو فراڈ کے معاملات ہیں اسٹیٹ کو لے کے, اس حوالے سے بھی کچھ کرتے ہیں؟ ہاں, اس حوالے سے بھی ہم لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہو جاتے ہیں کسی کے ساتھ تو ہیلپ کرتے ہیں, لیکن نسبتاً اتنا نہیں ہے جتنی لوگ سمجھتے ہیں یا جتنے لوگوں کا پرسپشن ہے کہ بھائی وہاں زیادہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. بہت کم پیمانے پر میں 1-2 کیس ہو جائیں تو الگ بات ہے. ہزاروں میں 1-2 کیس ہو جائیں تو یہ یقیناً یہ تو بہت چھوٹا سا ایک فگر بنتا ہے. مہندی صاحب یہ بتائیے گا, آپ جماعت اسلامی سے بھی آپ کی وابستگی ہے, تو جماعت اسلامی کی جانب کب آئے؟ آغاز سے ہی کوئی گھر سے کوئی معاملہ ہوا ہے کہ پورا گھر ہی اس کے ساتھ وابستہ تھا, یا بعد میں آپ آگے چل کے آپ نے خود ریئلائز کیا کہ اس کے ساتھ جڑنا چاہیے؟ محمد حسین مہندی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. وہ ماشاءاللہ ایجوکیشن لائف سے ہی جمعیت میں تھے, پھر جماعت میں آئے. تو بڑے بھائی تھے, ان کے ناطے ہم پیچھے ہی چلتے رہے, اور آج بھی میرے آئیڈیل وہی ہیں. ہم ان سے ساری چیزیں سیکھتے ہیں, ان کے ساری گائیڈنس لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں کوئی رکن بنا ہوں 2005 میں. مہندی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ محمد حسین مہندی صاحب آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں, ان کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے, جو انہوں نے کیا وہی آپ نے کیا. تو آپ بھی کیا زمانہ طالب علمی میں جمعیت کے ساتھ وابستہ رہے؟ جمعیت کے ساتھ وابستہ رہے, اور اس حد تک نہیں کہ کوئی رکن بنے, یا بس کارکن تھے, متفق تھے, اور ہر پروگرام میں جو ہمارے علاقے وغیرہ میں ہوتے تھے اس میں اٹینڈ کرتے تھے ہم. مہندی صاحب جیسے ایکٹیو نہیں تھے. مہندی صاحب جیسے ایکٹیو نہیں تھے, لیکن جماعت کے آپ؟ ہاں بالکل قریب تر میں رہے. مولانا مودودی سے بھی کافی دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے پرسنلی. ایئرپورٹ پہ 1-2 دفعہ ہوئی ہے, کہیں پروگرام میں ہوئی ہے. تو اسی صوبے سے دلچسپی تھی. تو اچھا, کورٹ میں کیس چل رہا تھا, اس میں بھی ہم جاتے رہے. ہائی کورٹ میں مولانا مودودی کا جو ایک کیس چل رہا تھا, تو اس میں بھی حاضری دیتے, جس میں پھانسی وغیرہ کی سزا بھی ہوئی تھی. اسی طرح. اگر میں یہ جاننا چاہوں, آپ نے ایک ناظرین نیا ایک تذکرہ آ گیا ہے کہ مولانا مودودی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے. بہت ساری کتابیں میں نے بھی ان کی پڑھی ہیں, اور بلا شبہ ایک بہت عظیم مفکر اسلام تھے. آپ نے ان کی شخصیت کو جب دو بدو آپ کی ملاقات ہوئی کیسا پایا؟ میں ان کی شخصیت سے تو بڑا امپریس ہوا, میں بھی ہوا, ہمارے ساتھی بھی ہوتے رہے جی. اور بڑی عقیدت تھی ہم لوگوں کو ان سے, سمجھے نا, ایک بڑے عالم یا بڑے لیڈر کی حیثیت سے, جماعت کے امیر کی حیثیت سے ہمیشہ رہے. بلکہ میں جب طفیل صاحب امیر بنے تھے تبھی میں ادھر گیا ہوا تھا, منصورہ میں جو جماعت اسلامی کا مرکز تھا, اس میں گئے ہوئے تھے. طفیل صاحب سے جب ان کو ٹرانسفر بھی قاضی صاحب کو, یا پتہ نہیں مجھے, تو اس میں بھی میں گیا ہوا تھا. اچھا, اس میں بھی گیا ہوا تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ جماعت اسلامی کے رکن ہیں, تو یہ سوال آپ سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی جو مولانا مودودی کے دور میں تھی وہ آج ویسی نہیں ہے, کیا سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہے؟
پہلے جو تھا نا سارے تقاضے بدل گئے ہیں نا اب. پہلے ٹی وی میں اتنی خبریں نہیں آتی تھی, انفارمیشن نہیں ہوتی تھی. دوسرا یہ کہ لوگوں کو اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی آج سیاست ہم کرتے ہیں یا قوم کرتی ہے, پہلے اتنی نہیں تھی. آپ الیکشن پہلے ہوتے رہے ہیں تو آپ بتاؤ نا کیا کچھ اتنا حصہ لوگ نہیں لیتے تھے. لیکن ابھی بھی اس طرح تو نہیں لیتے, ٹرن آؤٹ خاصا کم ہی رہتا ہے. ٹرن اوور تو کم ہی رہا ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی بہتر پوزیشن ہے. ہم لوگ جب تھے تو پہلے تو یہ تھا کہ 58 کا میں نے الیکشن دیکھا ہوا, اس میں تو ووٹ کی پرچی ہم باہر لاتے تھے, بک جاتی تھی. بک جاتی تھی, سمجھے, پرچیاں لاؤ, پیسے لو, پھر ایک بندہ اندر جا کے وہ ڈال دیتا تھا. یہ 58 کی بات کرتا ہوں جب ایوب خان کا دور تھا, اور بی ڈی الیکشن ہم اس کو بولتے تھے. اچھا, بی ڈی ممبر ہوتے تھے وہ, وہی اسی کو گنتے تھے ہم. تو آپ 58 کی بات کر رہے ہیں, بڑا پرانا ایک تذکرہ نکل آیا. کہا جاتا ہے کہ جی اب بڑی دھاندلی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب دھاندلی تو شروع سے ہی چلی آ رہی ہے. دھاندلی تو پہلے سے ہوتی تھی. یہ میں آپ کو بتا دوں نا کہ یہی چیزیں ہیں. پھر وہ الیکٹڈ بی ڈی ممبرس تھے نا, وہ اسمبلی کے ممبر کو کرتے تھے الیکٹ. اچھا, اسمبلی کے ممبر کو عام عوام الیکٹ نہیں کرتی تھی, وہ بی ڈی ممبرز ان کو. ایوب خان کے ٹائم کی بات کرتا ہوں, تو بی ڈی ممبر کرتے تھے تو وہ سارے بکتے تھے, سب بک جاتے تھے, سب بک جایا کرتے. بھلے ووٹ صحیح پڑتے تھے لیکن کمنٹڈ خرید کے لوگ ڈالتے تھے, خرید کے ڈالا کرتے تھے, رقم اور بولی لگا کرتی تھی, یہی معاملہ. ایسا یہ جو کام نہیں تھا کہ ٹھپے مار کے ڈالتے ہیں, یہ نہیں ہوتا تھا, لیکن اس میں کمنٹڈ خریدا جاتا تھا. کسی نہ کسی انداز میں تھی, وہی تھا کسی انداز میں. بات ایک ہی ہے جو آپ جس طرح ہم جا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں 58 سے, کیونکہ مجھے پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے تاریخی واقعات ہیں ان میں بڑی دلچسپی بھی رہتی ہے. آپ نے 58 کا الیکشن دیکھا, 1965 کی جنگ بھی دیکھی ہوگی. اس وقت کیا ماحول تھا, کیا صورتحال تھی, کچھ اس سے بتائیے گا. آپ کے اوپر کیا کیفیات؟ نہیں, ہمارے سر تو یہ تھا کہ ہم تو اس وقت بھی سوشل کام کرتے تھے. اچھا, اس وقت سول ڈیفینس کا ایک ادارہ ہوتا تھا, اس میں ہم لوگوں نے حصہ لیا تھا, اور رات کو ہم لوگ ڈیوٹی دیتے تھے. بلیک آؤٹ ہوتا تھا, گھروں والوں کو ان کو سمجھاتے تھے, کہیں لائٹ جل رہی ہے تو وہ سیٹیاں مار کے بند کرواتے تھے. اور بڑا مطلب لوگوں کو بڑا خوف تھا, ان کو سمجھاتے تھے. کوئی پھر کھانے پینے کی چیزیں تھیں, وہ ہم لوگ کہیں سپلائی بھی کرتے تھے, کہیں خرید نہیں جا سکتے تھے, تو ایسی چیزیں تھیں. وہ یہ سارے کام آپ لوگوں نے اس وقت کیے ہیں, تو مطلب 65 کی جنگ میں ہم یہ کہیں کہ آپ لوگ بھی کسی نہ کسی انداز میں آپ بھی شریک رہے ہیں. بالکل ہماری شریک تھے, بالکل. اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ بڑا حصہ لیا ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ. اگر میں یہ جاننا چاہوں, اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 45 کی پیدائش ہے, آپ حساب لگا لو کہ کہاں 65 تو مطلب 17 مطلب بالکل نوجوانی اور جوانی کا وقت تھا. بالکل موسٹ ینگ, مطلب 18 سال کا. آپ لوگوں سے دیکھو, جب معلوم ہوا کہ ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, اس وقت کیا خیالات تھے, اگر آپ کے اس وقت ذہن میں ہو کہ اس وقت کیا چیز آئی تھی؟ اتنا تو گھبراہٹ نہیں تھا, جی, لیکن ہم کو یہ پتا چلا تھا کہ رات کو کوئی آوازیں آئی, تو ہم نے کھڑکیوں سے جا کے دیکھا بھئی کیا ہے, تو کہیں گولے وولے پھٹ رہے تھے. کماڑی سے ہمارا گھر قریب, یہ ٹاور پہ رہتے تھے ہم لوگ. اچھا, تو وہ گولہ باری نظر آئی تھی. پھر صبح کے پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے, تو پھر ساری قوم اکٹھی ہو گئی, اور سارے نغمے اور یہ ساری چیزیں چلتی رہی, اور پاکستان نے بڑی عبرتناک شکست دی ہندوستان کو. یہ جو تھا کہ 5 گنا بڑی فوج, اور یہاں پاکستان ایک نیا اور نومولود مملکت کہ جو پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہو پایا, اس پہ ایک اتنا بڑا ملک حملہ کر رہا ہے. اس میں کیا جو بنیاد کیا چیز بنی کہ اتنی بڑی قوت کو ہرا دیا؟ ایمانی طاقت تھی ہماری, کہ بھائی ہمارا ایمان مضبوط تھا. لوگوں نے باہر, بلکہ لاہور میں تو لوگ بارڈر پہ چلے گئے, کہتے ہیں ہاں ڈنڈے لے کے پہنچ گئے. ڈنڈے سے تو نہیں لڑا جاتا تھا, لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا, اتنا پختہ یقین تھا ان کے. تو اسی وجہ سے اللہ نے ہماری مدد بھی کی. اور ہمارا تو ایمان ہی ہے کہ اب بڑی چھوٹی فوج کو اس کو تو نہیں دیکھتے ہیں. اور مسلمان جب لڑتا ہے تو جی مر گئے تو شہید بچ گئے تو غازی, دونوں میں سرخرو ہو کے ہم نے واپس لوٹنا ہے. تو 65 کی جنگ ہوئی, اور اس کے بعد کے جو سارے, اگر میں یہ کہوں کہ 65 کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد
ہندوستان نے دوبارہ تو پاکستان پہ دو بدو حملے کی کوشش کی نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اب کئی بار یہ ہوا ہے کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھا ہے, کبھی سرحد پہ فوج وغیرہ بھارت کی جانب سے لگائی جاتی رہی, 2016 میں بھی بڑے معاملات ہوتے رہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان اور بھارت کا بھی معاملہ کسی جنگ کے نتیجے میں ہی ٹھیک ہوگا یا اس کے بنا بھی سالو ہو سکتا ہے؟ اس کے بنا بھی سالو ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو ہے نا, یہ تو ان کی انڈیا کی جو پارٹی ہیں ان کی پولیٹکس ہے جی, جو ہم کو الیکشنوں کے ٹائم میں سرحدوں پہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, یا ان کا کوئی اور ہوتا ہے تو ایشو بنا دیتے ہیں, یا پھر ان کی عوام کو کہنے کے لیے ایشو بنا دیتے ہیں. عواموں کو تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے, یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے تحت حل ہونا چاہیے, اور ہو بھی سکتا ہے اگرچہ انڈیا کچھ اپنی صحیح سوچ سے اپنے انداز کو بہتر کر لے. لیکن میرا خیال ہے آپ لوگوں کا, جماعت اسلامی کا بھی یہی موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر کو ٹھیک کیے بنا تو حل نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا موقف ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پہلے کشمیر, ہمارا تو موقف تجارت وغیرہ بھی نہیں ہے, ہمارا تو پہلا موقف ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہو جائے, اور کشمیر کے حصہ جو بھی ہیں ان کا حل نکلنا چاہیے, برابری کی بنیادوں پر. ٹھیک ہے, بات کہاں سے کہاں نکل گئی, ہم نے آپ سے دیگر چیزیں معلوم کرنی تھیں, لیکن جب معلوم ہوا کہ آپ 65 کی جنگ اور یہ 58 کے انتخابات آپ نے دیکھے ہیں, تو اس حوالے سے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں, لیکن میں اپنے پروگرام کو دوبارہ موضوع کی جانب لے کر آتا ہوں. آپ اس وقت کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر ہیں الیکٹڈ. اس وقت اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ آپ لوگوں کا کیا ورکنگ ہے, کہ آپ لوگوں نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے, آپ کو ووٹ دیا ہے, تو آپ نے بدلے میں انہیں کیا دیا اب تک عوام؟ بھائی ہمارے علاقے میں پرٹیکولرلی میری کنسٹیٹوئنسی میں جی ہم نے بہت اچھا کام کیا ہے. ہمارے یہاں 2 پارک ہم نے نئے بنائے جو پہلے بالکل مٹی کے ڈھیر ہوتے تھے. ایک عیدگاہ پارک ہے مین چودھری خلیق الزماں روڈ پہ, دہلی کالونی کے سامنے والا پارک ہے, اس کو ہم نے بہت اچھا خوبصورت بنایا ہے. اس میں جاکنگ ٹریکس ہیں, جمنازیم ہے, بچوں کو کھیلنے کے لیے جھولے لگائے ہیں. یہ میرے آنے کے بعد ہی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ایک پارک بلاک 9 کلفٹن میں بنایا ہے, جس کو ابھی پھولوں کی نمائش میں فرسٹ پرائز ملا ہے. اچھا. ہاں, تو یہ ہم نے ماشاءاللہ ہمارے کینٹونمنٹ کا عملہ اور ہم لوگوں نے اس کے پوری دیکھ بھال کی ہے کہ اس کو فرسٹ پرائز ملا ہے. ابھی ایگزیبیشن جو ہوئی تھی پھولوں کی نمائش, جی بالکل, سوسائٹی کی طرف یہ کلفٹن کے مقام پہ ہی جو کی گئی تھی, تو اس میں جو پارک میرے انڈر میں آتا ہے اس کو فرسٹ پرائز ملا. فرسٹ پرائز آپ کو. اور ایک ہمارے یہاں جو مین سڑک ہے چودھری خلیق الزماں روڈ, جی وہ بالکل ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی, وہ ہم نے امپروو کرائی ہے. جمجمہ کا مین روڈ ہے وہ ہم نے ری کارپیٹنگ پوری کرائی ہے میں نے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی انڈر پاس کے لیے ہم نے حکومت سے بڑی دوڑ بھاگ کر کے میرے علاقے میں سب مارین چورنگی ہے جس کو پنجاب چورنگی بھی کہتے ہیں, جی اس پہ انڈر پاس اپروو ہو گیا ہے اور اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے. کام کا آغاز بھی کر دیا ہے. within 6 month یہ ریڈی ہو جائے گا. انڈر پاس مکمل آپ لوگ کر لیں گے انشاءاللہ. سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے, لیکن ہمارے کہنے پہ کوششوں پہ آپ لوگوں کی کوششوں پہ. یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے جو اختیارات کا معاملہ ہے وہ بالکل وہی کنڈیشن ہے جو بلدیاتی اداروں کی اس وقت ہے, بلدیاتی نظام کی جو اس وقت نہیں, ہماری ایسا نہیں ہے کہ کوئی بجٹ ہے ہمارے پاس, لیکن یہ ہے کہ ہم جو پروپوزل دیتے ہیں جی وہ ماشاءاللہ آپ سمجھ لو 90% ہو جاتے ہیں. ہو جاتا ہے 90% ہو جاتے ہیں. مہندی صاحب کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ایک جانب آپ لوگ ہیں, آپ لوگوں نے اتنا سب کچھ کیا ہے, اور انڈر پاس کو ایک اپروو کروانا یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے, اور آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں پرپوزل جو بھیجتے ہیں وہ اپروو ہو جاتا ہے, اس پہ کام بھی ہو جاتا ہے. دوسری جانب جو شہر کراچی کی پوری صورتحال ہے یہاں کہ یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ جی اختیارات نہیں ہیں کراچی کے میئر کے پاس, تو کیا وجہ ہے کہ یہ انتظامیہ یا یہ نمائندے نہیں کر پا رہے, آپ لوگ کس طرح کر لیتے ہیں, کیا ہمارے پاس تو تھوڑی آپ نے دیکھا ہوگا صفائی کے معاملے میں کینٹونمنٹ بورڈ بہت بہتر ہے بالکل بنسبت کے ایم سی کے بالکل. اور ہمارا یہ ہے کہ نظام ہمارا اس لیے کہ ہمارے پاس چھوٹا علاقہ ہے نا, ان کے پاس تو پورا شہر ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی گوشت بھرتیاں بھی کی ہوئی ہیں, تو ہمارے پاس وہ نہیں ہے کوئی کہ اتنی بھرتیاں ہوئی ہیں, آدمیوں کام پہ نہیں جاتے ہیں اور تنخواہیں ملتی ہیں. ہمارے پاس ایسا نظام نہیں ہے. اور ہم لوگ ماشاءاللہ جتنا ہمارا ایریا ہے, ہمارے 12 کونسلر ہیں,
سارے وہ اس پہ کام کرتے ہیں اور سب وہاں کی آبادی پڑھی لکھی ہے تو اچھے لوگوں سے ان کا الیکشن ہوئے ہیں اور صاف ستھرا کام ہو رہا ہے. کرپشن ہمارے یہاں نہ ممبر بھی کوئی کرپٹ نہیں ہے. کرپٹ نہیں ہے. کرپٹ نہیں. اس کے حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی ہے؟ چیک اینڈ بیلنس تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آدمی پوزیشن میں دیکھتا ہے جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ جی وہ سارے کاروباری لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے ان کو, ماشاءاللہ سب اچھے لوگ ہیں ہمارے. سب اچھے لوگ ہیں, بالکل. یہ بتائیے گا کہ جو آپ لوگوں کے جو کنٹونمنٹ کے انتخابات ہیں, آپ نے مجھے اس میں بتایا دھاندلی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, بالکل شفاف ہوتا ہے. بالکل شفاف ہوا ہے, کیونکہ انڈر دی فوج بھی ہمارے اس میں اندر کھڑی ہوئی تھی ہر پولنگ بوتھ پہ, اور بڑی کاسٹنگ بڑی پور رہی ہماری. کاسٹنگ پور رہی, ناٹ مور دین 10%. ناٹ مور دین 10%. کیا وجہ سمجھتے ہیں, جب اگر یہ کہا جائے کہ کیونکہ ووٹ ایک طاقت ہے, ایک پاور ہے, ایک ٹول ہے, یہ کہ اگر کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں تعلیم کی شرح کم ہو, جہاں لوگوں کے ساتھ عام مسئلے مسائل بہت زیادہ ہوں, وہ آدمی ووٹ نہ ڈالے تو یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اسے شعور نہیں ہے اور اپنے ووٹ کی طاقت کا نہیں پتہ. جبکہ ایک ڈیفینس ایسا علاقہ ہے کہ جہاں ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ موجود ہیں, پڑھا لکھا طبقہ ہے, کاروباری طبقہ, وہاں یہ صورتحال کیوں ہے؟ وہاں صورتحال ہے کہ ہمارے الیکشن ہوتے ہیں نا ورکنگ ڈے میں ہوتے ہیں, پہلی تو بات ہے. ٹھیک ہے. آفس وغیرہ کی چھٹی نہیں ہوتی ہے. دوسرا یہ جو یہ کہتا ہے ماحول بنتا ہے نا, جی وہ ماحول ہمارے یہاں نہیں بن پاتا. ٹھیک ہے, وہ کمپین چلنا اور ریلیاں چلنا, اور ہم نے نہ جلسے جلوس ریلیاں بھی کچھ نہیں کر سکتے ہم تو. یہ چھوٹے چھوٹے کہیں کہیں گھر میں کوئی پروگرام کر لیا یا کہیں مل لیے, باقی ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں. تو اس پہ پابندی ہوتی ہے؟ پابندی ہوتی ہے. پابندی کی وجہ کیا ہے؟ کینٹونمنٹ اپنے DHA وغیرہ اپنے رول کے حساب سے ہم, بلکہ بینر بھی ہم نہیں لگا سکتے کچھ علاقوں میں. DHA وغیرہ میں بینر بھی نہیں لگا سکتے. اور اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں تو جرمانہ کیا ہوتا ہے؟ جرمانہ ہوتا ہے, اتار کے لے جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, اتار کے لیے وہ ہٹا دیے جاتے ہیں آپ لگا کے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا مہنتی صاحب, ایک جانب آپ کا اپنا بزنس ہے, ادھر بھی وقت دینا ہے, عوام کی فلاح و بہبود کا کام بھی کرنا ہے, ان کی خدمت بھی کرنی, مینیج کیسے کرتے ہیں دونوں چیزوں کو؟ مینیج تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ بچے ہیں میرے, دونوں کاموں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھے. میں تو وقت نکال ہی لیتا ہوں سوشل ورک کے لیے اپنے, کیونکہ ہمارے یہاں تو بزنس ایسا ہے کہ شروع ہی 12-1 بجے ہوتا ہے, تو صبح کا ٹائم ماشاءاللہ کافی ہمارے پاس ہوتا ہے, تو ہم علاقے میں گھوم بھی لیتے ہیں, لوگوں سے کام بھی کروا لیتے ہیں. اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ لوگوں کی رسائی میں کہا یہ جاتا ہے کہ جی نمائندے جیتتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں, لوگوں کی رسائی میں نہیں ہوتے, تو کیا ذکر مہنتی اپنی عوام کی رسائی میں ہے؟ بالکل رسائی میں. ماشاءاللہ ہم نماز کو جاتے ہیں تو پبلک ہر وقت ہمارے کانٹیکٹ میں ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہم فیلڈ میں بھی ہم رہتے ہیں, کہیں کوئی کام ہو رہا ہے تو دیکھنے جاتے ہیں, کسی کو کوئی پرابلم ہے تو ان کے ساتھ ملتے ہیں. اور ماشاءاللہ میرا آفس علاقے میں ہی ہے, جس علاقے سے میں الیکٹ ہوا ہوں جی ادھر ہی میرا آفس ہے, تو لوگ اس میں کوئی ان کے پرابلمس ہوتے ہیں یا کوئی ڈاکیومنٹ اٹیسٹ وغیرہ کرانے ہے نا, وہ پہنچ جاتے ہیں اینی ٹائم. گھر پہ بھی آتے ہوں گے لوگ؟ گھر پہ ہم جاتے ہی 9 بجے کے بعد نہیں تو پھر آنے کا وہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے. تو کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ بہت کوئی ٹینس سچویشن ہو؟ وہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ گھر پہ آ گئے, آپ سارے دن کے تھکے ہوئے اور کوئی فرد آپ کے پاس گھر پہ آ گیا کہ جی ایسا نہیں ہے. ہم لوگ تو کیا کہیں کہ تو سادہ آدمی, ہمارے پاس کوئی شیڈیول تو نہیں ہے کہ ٹائم لے کے آنا ہے یا ایسا آنا ہے. جب جو آ جائے آپ اس کے ساتھ, رات کو بھی آئے تو بلا کے اٹیسٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ, کوئی آ گیا تو ارجنٹلی. درست. یہ بتائیے گا مہنتی صاحب کہ آپ کا جو کلفٹن کا جو ایریا ہے, گو کہ پورے کراچی میں ہی پانی کا بڑا سخت مسئلہ ہے. بہت سارے علاقے ہیں لوگ پانی کو ترس رہے ہیں, پانی نہیں آتا. تقریباً تمام ہی علاقوں کی ملی جلی سی کیفیت ہے, لیکن آپ کا جو علاقہ ہے یہاں یہ مسئلہ خاصے عرصے سے ہے, تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کچھ کیا ہے؟ ہمارے پاس, بلکہ سمجھتا ہوں کہ شہر سے ہمارے پاس زیادہ مسئلے ہیں پانی کے. ٹھیک ہے. پانی زیادہ پرابلم ہے ہمارے پاس, تو اس کے لیے ہم لوگوں نے الٹرنیٹ ارینجمنٹ دیکھ, کوئی مطلب واٹر پلانٹ ڈیسیلیشن پلان یا لگانے کے لیے ہم لوگ نے ٹینڈر وغیرہ بھی کیے ہوئے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پلانٹ لگ جائے تو پانی لوگوں کو فرق مل جائے, کیونکہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 16 ملین گیلن ہے, لیکن ہم کو ملتی ہے 6-7 گیلن. سب سے بڑا پرابلم تو یہ 50% ہی ملتا ہے. 50% بھی نہیں ہے. ہاں 50% بھی نہیں ہے, پھر کبھی کم آتا ہے کبھی زیادہ آتا ہے,
ایک دن ناگا بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے. لیکن ہم لوگوں نے ابھی کوئی پلان کے لیے بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کوئی، تو یہ لگ گیا تو یہ پرابلم کس حد تک کم ہو جائے گا، خاصی حد تک کم ہو جائے. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مطلب پانی کی کوئی قلت کا معاملہ ہے، کوئی لائنوں کا ایشو ہے؟ نہیں، ہمارا تو سارا پانی جو ہے نا وہ واٹر بورڈ سے ہی آتا ہے، اور ہم اس کو واٹر بورڈ کو چارج دیتے ہیں پیسے جتنا ہمارے پاس پانی آتا ہے. میں نے کہا ہمارا 16 ملین گیلن کا ہم کو ملتے ہیں 6-7. چارج وہ جو پیمنٹ ہے وہ آپ لوگ 16 ملین کے نہیں، وہ تو پیمنٹ تو اس پہ ہی کرتے ہیں، میٹر پہ ہی کرتے ہیں. اچھا، جتنا آ رہا ہے اتنی بنیاد پہ کی جاتی ہے، بنیاد پہ کرتے ہیں ہم لوگ. یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کا یہ منصوبہ اپروو ہو جاتا ہے کتنا ٹائم لے گا یہ ٹھیک ہونے میں؟ ٹھیک ہونے میں تقریباً 1.5-2 سال لگ جائیں گے. 1.5 سے 2 سال. کیونکہ پلانٹ اگر آتا ہے تو ہم آرڈر کریں گے، وہ آئے گا، پھر انسٹالیشن ہوگی، تو اس میں کافی دیر لگ جائے گی. ابھی ہمارے پاس ہماری کوئی کمپنیوں سے بھی بات ہو رہی ہے جی BOT پہ، تو اس سے بھی بات ہو رہی ہے، کچھ ہماری طرف سے بھی ہو رہی ہے. فائنل ہوا نہیں ہے، انشاءاللہ 1-2 مہینے میں ہو جائے گا فائنل. یہ بتائیے گا کہ بس پروگرام ہم نے اختتام کی جانب لے کے جانا ہے کہ جماعت اسلامی کے آپ نمائندے ہیں، 2018 میں جماعت اسلامی انتخاب بھی لڑنے جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو علاقہ ہے یا آپ کا یہ جو شہر ہے کراچی کے عوام کیا اس مرتبہ جماعت اسلامی پہ بھروسہ کریں گے؟ ہمارا علاقہ ماشاءاللہ اس سے پہلے ہمارے پاس افغانی صاحب جیتے ہوئے تھے. اچھا، آپ کے علاقے ہمارے کانسٹیٹوئنسی سے افغانی صاحب پہلے جیتے ہوئے تھے. کوئی مطلب ہمارے کافی لوگ ہیں، متفق بھی ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. کچھ تھوڑا سا PTI کی وجہ سے تھوڑا فرق پڑ گیا ہمارے علاقوں میں. نہیں تو پہلے ہماری سیٹ وہیں سے ہم نے جیتی تھی افغانستان، اور کافی 16-17 ہزار کی لیڈ سے جیتا تھا MQM کے ساتھ. ٹھیک. تو انشاءاللہ ایسا کوئی بہتر ہی رہے گا. تو سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں 2018 میں جماعت اسلامی کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اللہ کامیابی دے گا ہم کو. بہت شکریہ ذکر مہنتی صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے، ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور ساری چیزیں سے بات کی مجھے سے. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین، یہاں رائے اسپیشل کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. محمد ذکر مہنتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے بہت سارے موضوعات پر، اور یہ کہوں کہ تاریخ کو لے کر بھی آپ سے گفتگو کی، آپ کی آنکھوں دیکھے واقعات اور حالات بھی ہم نے آپ سے جانے. یہاں رائے اسپیشل کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پھر کسی نئے پروگرام میں کسی نئے مہمان کو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. جہاں رہیں خوش رہیں. پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ملاتے رہیں. اللہ نگہبان.